السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید 30 پاروں کا اجمالی جائزہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں پارہ 1 سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کا شان نزول اور مختصر تعارف بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 148 آیات ہیں، سورۃ فاتحہ کی 7 آیات شامل کر کے۔ سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف پڑھنے کی ترتیب میں نمبر 1، نزول کی ترتیب میں نمبر 5، آیات کی تعداد 7، رکوع کی تعداد 1، مقام نزول مکہ مکرمہ۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی اور جامع ترین سورت ہے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا، بندگی کے اقرار اور صراط مستقیم پر استقامت کی دعا پر مشتمل ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ 1 سے 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا سب سے مشہور اور معروف نام الفاتحہ ہی ہے۔ فاتحہ کے معنی کھولنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے قرآن کو وسیلہ ہدایت بنا کر بھیجا۔ قرآن میں جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عملی نمونہ دکھا کر امت مسلمہ کو تحفہ عظیم عطا کیا۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات کا اجمالی جائزہ لیں تو تمام قرآن توحید، رسالت اور آخرت کے موضوع کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام قرآن کی بنیاد رب تعالیٰ کی ربوبیت، صراط مستقیم اور دنیاوی زندگی کیسی گزاری جائے جو اخروی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت بن سکے، یعنی آخرت پر ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار انسان کو پیدا کر کے ہی کیا۔ انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا اور تاکہ انسان کی آخرت سنور سکے۔ اس کے لیے جا بجا قرآن میں عذاب الہی سے دلوں کو لرزایا تو کبھی رحمت الہی، جنت اور حور و قصور جیسی نعمتوں کی نوید سنائی۔ الغرض قرآن کے جتنے بھی احکامات یا موضوعات ہیں ان کا مرکز انسان ہے، یعنی قرآن کو انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا۔ نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کو انسان بنانا، رب تعالیٰ سے ملانا، ابوبیت کے تقاضے سکھانا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنا، یہی تعلیمات قرآن ہیں اور سورۃ فاتحہ کا درس بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کا خلاصہ۔ پارہ 148 آیات۔ سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں وہ 141 ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 1 الف لام میم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ کی 7 آیات اور سورۃ البقرہ کی 141 آیات، دونوں صورتوں کو ملا کر آیات کی تعداد 148 بنتی ہے، اور سورۃ فاتحہ کا 1 رکوع اور سورۃ بقرہ کے 16 رکوع، یوں ملا کر ٹوٹل 17 رکوع بنتے ہیں۔ بقرہ کی سمری پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کی ترتیب میں 2 نمبر، نزول کی ترتیب 87، آیات کی تعداد 286۔ پہلے پارہ میں آیات 141، مقام نزول مدینہ منورہ، رکوع کی تعداد 40۔ پہلے پارہ میں رکوع کی تعداد 16، دوسرے پارہ میں بھی رکوع کی تعداد 16 اور تیسرے پارہ میں رکوع کی تعداد 8 ہے، اور یوں ملا کر جو ہے ٹوٹل رکوع کی تعداد 40 بنتی ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کا مرکزی موضوع انسانوں کو اللہ کی ہدایت پر چلنے کی دعوت، بنی اسرائیل کی تاریخ و کردار اور اسلامی احکامات، عبادات، معاملات و قوانین کی تفصیل ہے۔ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اہم نکات درجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیات 1 سے لے کر 20، مومن، کافر اور منافقین کی صفات۔ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، کافروں کی ہٹ درمی اور منافقین کے دوہرے کردار کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ آیات 21 سے لے کے 39 تک توحید اور تخلیق آدم، اللہ کی وحدانیت کے دلائل، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق،
فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کی نافرمانی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیں اگلی 40 سے لے کے 141 تک بنی اسرائیل کی تاریخ اور عہد شکنی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کی ناشکری، نافرمانی، انبیاء کی تکذیب اور ان کی گمراہی کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے آیات 142 سے لے کے 283۔ احکامات شریعت، قبلہ کی تبدیلی، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، قصاص، طلاق، نکاح، سود کی حرمت اور قرض کے معاملات کے تفصیلی احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں آیات 284 سے لے کے 286 ایمان کے بنیادی عقائد۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، رسولوں اور کتابوں پر ایمان اور مسلمانوں کی وہ خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاؤں کی معافی اور آزمائشوں سے بچنے کی التجا کی گئی ہے۔